السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر ہے 79 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور من اللیل رات میں سے، فتہجد پس تہجد پڑھو، بھی اس میں ہا جیم دال، نافلۃ لک نفل ہے، زائد ہے آپ کے لیے، عسیٰ امید ہے، ان یبعثک کہ یہ پہنچا دے تجھ کو، ربک تیرا رب، مقام محمودا حامیم دال مقام محمود پر۔ اب اس آیت کے اندر نافلۃ کیا مراد ہے؟ نفل کس کو کہتے ہیں؟ زائد کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے نافلہ یعنی نفل نماز ہے، فرض نہیں۔ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بلند درجات کی تھی، اور یہ نماز ایسے مرتبے اور مقام تک پہنچائے جو قابل تعریف ہے۔ یہ مقام دو طرح کا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو دنیا کا مقام محمود کیا ہے، یہ جان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں ہی تعریف حاصل ہو اور تمام انسانوں سے بڑھ کر مرتبہ حاصل ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نمبر 1، اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شامل ہے۔ پورے گلوب پر ٹائم بدلتا رہتا ہے، دنیا کے کسی نہ کسی حصے پر اذان بلند ہو رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شامل ہے۔ اور آخرت کا مقام محمود کیا ہے، یا اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے آخرت میں ملنے والا مرتبہ، جو اس سے مراد مقام شفاعت ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اذن سے اس مقام پر پہنچیں گے، یعنی اس مقام پر کھڑے ہوں گے، تمام انبیاء، رسولوں، انسانوں کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور ستائش ہوگی۔ اذان کے بعد کی دعا میں بھی آپ ان کو مقام محمود پر فائز کیجیے، جس کا وعدہ آپ نے ان سے کر رکھا ہے۔ تو اکثر علماء نے اس سے مراد مقام شفاعت اور بعض نے مقام اور مرتبہ ملنا لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب مجھے اس مقام پر سبز خلت پہنائے گا، جس تو میں اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کروں گا، اور یہی وہ ثنا ہے جو شفاعت سے پہلے ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور بلند مرتبے کے مقام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی یہاں پہ کیا ہے، نمونہ دکھا کر ہم کو تہجد کی نماز کی فضیلت بتائی گئی۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس شخص کی قدر و منزلت بڑھے، اس کی تعریف ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تہجد سے مدد لینی چاہیے۔ حدیث جبریل میں بھی ہے کہ فرمایا کہ جبریل نے مجھے 2 مرتبہ بیت اللہ کے نزدیک نماز پڑھوائی۔ ظہر کی نماز ایسے وقت میں پڑھوائی جب کہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا، یعنی زوال کے فوراً بعد، سایہ ایک جوتی کے تسمے کے برابر زیادہ دراز نہ تھا۔ عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جب کہ سایہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا۔ مغرب کی نماز ٹھیک ایسے وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، اور عشاء کی نماز شفق ہوتے ہی پڑھا دی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزے دار پر کھانا پینا سب کیا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن مجھے نماز
جبریل نے اس وقت پڑھوائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا، یعنی ظہر کی نماز۔ تو جو پچھلے دن عصر کا وقت تھا، اور عصر کی نماز اس وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دگنا ہو گیا، اور مغرب کی نماز اس وقت جب کہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، اور عشاء کی نماز 1/3 گزر جانے کے بعد، اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر۔ تو جبریل نے پلٹ کر مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اوقات انبیاء کی نماز کے ہیں، اور نمازوں کے صحیح اوقات ان دو نمازوں کے درمیان کے اوقات ہیں، یعنی ظہر کی نماز جو ہی زوال ہو، اور کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جب عصر کا ٹائم شروع ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اور اس کے بعد اگلی جو آیت ہوگی وہ بہت اس کی انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل دیکھیں گے اگلے لیسن میں۔ تو اجازت چاہوں گی، اور آیت نمبر کو آپ نے بڑے دھیان سے 79 کو سمجھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔